اماں، یہ جو لال جوڑے میں کمرے میں بیٹھی ہے وہ کون ہے؟ میں اس وقت چوتھی جماعت پاس کر کے 5ویں میں گیا تھا۔ تیری خالہ سکینہ کی تھی ہے۔ خالہ سکینہ کون؟ وہی جس کی میت پہ ہم کل دوسرے گاؤں گئے تھے؟ میں نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، اسی کی تھی ہے۔ اماں، یہ ہمارے ساتھ ہمارے گاؤں میں ہمارے گھر میں کیوں آ گئی؟ فیضو چپ بھی کر جا، کتنے سوال ہیں تیرے پاس؟ توبہ ہے، چل جا اپنے کمرے میں جا۔ میری اماں کافی افسردہ لگ رہی تھیں۔ اچھا اماں، آخری سوال، بس یہ آخری ہوگا۔ اماں ضد چوئی، پوچھ۔ اماں، اس کی تو اماں مر گئی، پھر اس نے لال جوڑا کیوں پہنا ہے؟ ہاتھوں میں چوڑیاں کیوں پہن رکھی ہیں؟ تیری دلہن ہے اس لیے، جب تو بڑا ہو جائے گا تو پھر یہ تیری دلہن بنے گی۔ اماں کی بات سن کے میں نے صاف انکار کیا تھا۔ میں نہیں کروں گا سکینہ خالہ کی جاہل بیٹی سے شادی، یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تب مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ ایجاب و قبول کرنے سے یا کچھ پرچوں پہ انگوٹھا لگانے سے شادی ہو جاتی ہے۔ اور پھر میں اس وقت چوتھی جماعت پاس کر کے 5ویں میں آیا تھا، اور پھر سکینہ اماں کی بیٹی بھی شاید میرے ہی جتنی تھی، یا ہوگی مجھ سے 2-4 مہینے چھوٹی۔ بہرحال اماں کو شاید اسے سہارا دینا تھا، یا پھر میری دادی کو کلثوم سے کچھ زیادہ ہی ہمدردی ہو گئی تھی جو اسے میرے گلے باندھ دیا۔ میں جو چوتھی جماعت میں بھی خود کو بیرسٹر فیضان کہلانا پسند کرتا تھا، بھلا میں کیسے ایک چٹی ان پڑھ سے شادی کر لیتا۔ بہرحال چند دن گزرے تھے جب میں اسکول سے واپس آیا تو وہ مجھے دیکھ کے ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ اکڑ تو یوں دکھا رہی تھی جیسے پتہ نہیں کہاں کی حورم سلطان ہو۔ میری بلا سے مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب چند دن کے بعد اماں نے ایک اور دھماکہ میرے سر پہ پھاڑا۔ کہنے لگیں، میں نے کلثوم کا داخلہ تیرے اسکول میں کروا دیا ہے، آج کے بعد وہ بھی تیرے اسکول میں تیری ہی جماعت میں پڑھا کرے گی۔ میں نے کہا یہ جاہل، اماں یہ کیسے پڑھے گی؟ میری والدہ کہنے لگیں وہ اپنے گاؤں میں بھی اسکول میں پڑھتی تھی۔ بہرحال وہ میرے ساتھ اسکول جانے لگی، مگر 1 نمبر کی چورنی تھی۔ کبھی کسی کے بیگ سے اس کا ٹفن نکال کے کھا لیتی، کبھی کسی کی کتاب چوری کر کے میرے بیگ میں ڈال دیتی، اور استاد جی سے جب مجھے ڈانٹ پڑتی تو آگے سے ہنسنے لگتی۔ شرم نہیں آتی تمہیں چوری کرتے ہوئے؟ استاد جی میں نے چوری نہیں کی، ہاتھ آگے کرو فیضو۔ سچی اللہ کی قسم استاد جی میں نے یہ کتاب اپنے بیگ میں نہیں ڈالی، ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ بڑی زور سے ڈنڈا میرے ہاتھ پہ مارا تھا استاد جی نے، اور میں نے بڑے غصے سے کلثوم کی طرف دیکھا جو میسنی ہنسی ہنس رہی تھی۔ چھٹی ہوتی میں نے اپنا بستہ اٹھایا اور اسکول سے باہر نکل گیا۔ ارے فیضو رکو تو، مجھے تو آنے دو۔ وہ میرے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی، پھر میرے ساتھ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ چلنے لگی۔ میری رفتار ویسے بھی تیز تھی اور میں غصے میں بھی تھا، اس لیے میں تیز تیز چل رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل نہیں پا رہی تھی۔ ارے کچھ تو دم لو، میرا سانس ایک دم سے تیز ہو گیا ہے، ذرا آہستہ چلو نا فیضو۔ میں رک گیا اور اسے بڑے غصے سے دیکھا۔ میں تم جیسی چورنی کے ساتھ کیوں چلوں؟ اپنی سہیلیوں کے ساتھ آنا کل سے، میں نے تمہارا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا۔ میں پھر سے تیز قدموں سے چلنے لگا۔ اچھا جی، گھر جاتے ہی خالہ سے تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ خالہ کا ہاتھ پتہ ہے نا کتنا بھاری ہے، دیکھنا کیسے 14 طبق روشن ہوتے ہیں تمہارے۔ گھر جاتے ہی میں نے اماں سے کہا کہ کلثوم نے کتاب چوری کر کے میرے بستے میں ڈال دی تھی، لیکن وہ میسنی اماں کے سامنے جھوٹے آنسو بہانے لگی۔ خالہ جی میں ایسا کیوں کروں گی؟ فیضو چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ پڑھوں، کہتا ہے لڑکیوں نے پڑھ لکھ کے کون سا میری طرح بیرسٹر بن جانا ہے، بس ہانڈی تو پکانی ہے۔ اماں نے بھی اس کی جھوٹی بات پہ بھروسہ کیا اور الٹا مجھے ڈانٹنے لگی۔ اس دن مجھے پوری طرح یقین ہو گیا تھا کہ کلثوم دنیا کی سب سے بڑی آفت ہے۔ صبح سے لے کے شام تک ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا تھا جب وہ مجھے کسی نئی مصیبت میں نہ ڈالتی، اور سب سے زیادہ غصہ مجھے اس بات پہ آتا تھا کہ ہر بار اماں، دادی اور استاد جی کو وہ معصوم لگتی تھی، جبکہ قصوروار ہمیشہ میں ٹھہرتا تھا۔ اگلے دن میں نے دل ہی دل میں قسم کھائی کہ آج اس سے جتنا دور رہ سکوں گا رہوں گا۔ میں صبح سویرے اٹھا، جلدی جلدی ناشتہ کیا، بستہ اٹھایا اور دبے پاؤں گھر سے نکلنے لگا تھا تاکہ وہ میرے ساتھ نہ آئے۔ فیضو، پیچھے سے اس کی آواز آئی تو میں نے قدم اور تیز کر دیے۔ ارے رکو تو صحیح، کون سا تمہاری ٹرین چھوٹ جائے گی؟ لیکن میں نے مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ دوڑتے دوڑتے وہ میرے برابر آ گئی، سانس پھولا ہوا تھا۔ اتنی تیزی سے کیوں جا رہے ہو؟ اس لیے تاکہ تم میرے ساتھ نہ آ سکو۔ اچھا، تو اب مجھ سے جان چھڑواؤ گے تم؟ مجھ سے؟ اگر میرے بس میں ہوتا نا تو میں تمہیں کسی اور گاؤں بھیج دیتا۔ وہ میری بات سن کے ہنس دی۔ مگر خالہ تو کہتی ہے میں ہر جگہ تمہارے ساتھ جایا کروں گی اور مجھے ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ اس کی بات سن کے میں نے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ یا اللہ، یہ مصیبت آخر میرے حصے میں کیوں آئی؟ اس دن اسمبلی ختم ہوئی تو میں نے خاص طور پہ اپنا بستہ اپنی ٹانگوں کے درمیان میں رکھ لیا۔ اب میں اس کی ہر شرارت سے ہوشیار رہنے لگا تھا۔
کلاس میں استاد جی سبق سمجھا رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے کسی نے میری گردن پہ زور سے پھونک ماری۔ میں چونک کے پلٹا، پیچھے کلثوم بیٹھی تھی۔ وہ فوراً سے کتاب کے اندر منہ چھپا کے ایسے بیٹھ گئی جیسے پوری دنیا کی سب سے شریف بچی ہو۔ میں نے دانت پیسے، ابھی چھٹی ہونے دو، پھر دیکھتا ہوں تمہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد استاد جی نے مجھے تختی صاف کرنے کے لیے باہر بھیجا۔ میں واپس آیا تو پوری کلاس مجھے دیکھ کے ہنسنے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا، میں اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ ساتھ بیٹھے لڑکے نے دھیرے سے کہا، فیضو تمہارے کندھے پہ کچھ چل رہا ہے۔ میں نے گھبرا کے کندھے کی طرف دیکھا، ایک موٹی سی چھپکلی میرے کرتے پہ بیٹھی تھی۔ یا اللہ! میں اتنی زور سے اچھلا کہ پوری کلاس ایک بار پھر کہکہوں سے گونج اٹھی۔ میں نے کپڑے جھاڑتے ہوئے چھپکلی دور پھینکی۔ استاد جی غصے سے بولے، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ استاد جی یہ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ میری نظر تبھی کلثوم پہ پڑی۔ وہ اپنی چوٹی منہ میں دبا کے ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی، یہ حرکت بھی اسی نے کی تھی، کیونکہ وہ چھپکلی نکلی تھی۔ استاد جی نے مجھے ڈانٹا کہ ایسی فضول چیزیں اسکول میں کیوں لے کے آئے ہو۔ وقفے کی گھنٹی بجی تو میں سیدھا اس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ چھپکلی تم نے رکھی تھی؟ اس نے حیران بن کے آنکھیں پھیلائی۔ میں تو خود چھپکلی سے ڈرتی ہوں۔ جھوٹ مت بولو کلثوم۔ اللہ کی قسم، اس نے اپنے گلے کو 2 انگلیوں سے پکڑ کے کہا۔ وہ قسم کھانے ہی لگی تھی کہ اچانک خود ہی ہنس پڑی۔ اچھا بتاؤ، سچ بتاؤ، تھوڑا سا تو ڈر گئے تھے نا؟ تھوڑا سا، میں غصے سے بولا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں تمہیں وہیں کلاس سے باہر پھینک دوں۔ وہ ہاتھ باندھ کے میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تو پھر پھینک دیتے، پھینکا کیوں نہیں؟ بس تمہارا لحاظ کر گیا تھا، مگر یہ مت سمجھو کہ میں کچھ کر نہیں سکتا۔ تو کرتے کیوں نہیں ہو پھر؟ وہ مجھے تیش دلانے لگی۔ میں بتاؤں گا تمہیں۔ میں نے خالی خلی بھرم سے ہی کام لیا۔ میں واقعی کچھ نہ کر سکا، کیونکہ اسی وقت گھنٹی بج گئی۔ وہ زبان نکال کے بھاگ گئی اور میں دانت پیستا رہ گیا۔ چھٹی کے وقت میں نے سوچا کہ آج میں اپنا بستہ خود ہی اٹھاؤں گا، مگر جیسے ہی میں نے بستہ کندھے پہ رکھا وہ فوراً سے آگے بڑھی۔ دو، میں اٹھا دیتی ہوں۔ میں نے بستہ کھینچ لیا، رہنے دو، میں تمہاری مہربانیوں سے خوب واقف ہوں۔ وہ ناک چڑھا کے بولی، بڑے مغرور ہو۔ ہاں ہوں۔ اچھا، وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا شاید آج اسے واقعی عقل آ گئی ہے، مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ گھر پہنچنے میں ابھی آدھا راستہ باقی تھا کہ مجھے اپنا بستہ غیر معمولی طور پہ بھاری محسوس ہونے لگا۔ میں نے راستے میں بستہ کھول کے دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اندر 2 بڑی بڑی اینٹیں پڑی تھیں۔ یا اللہ! میں بے اختیار چلایا تھا۔ کلثوم چند قدم آگے کھڑی تھی، میری آواز سن کے مڑی، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ دبایا اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ کیسا لگا میرا مذاق؟ میں نے اینٹیں نکال کے زمین پہ رکھی۔ تم پاگل ہو، جاہل گنوار لڑکی ہو۔ میں نے اینٹیں باہر نکالی۔ میری کتابیں گندی ہو گئی تھیں اور میں اپنا بستہ، اپنی کاپیاں، کتابیں بہت صاف ستھرا رکھتا تھا۔ ایک دن تم مجھے مروا دو گی۔ ارے 2 اینٹوں سے کوئی نہیں مرتا۔ میں نے غصے سے کہا، یہ اینٹیں میرے بستے میں ڈالی کس نے تھی؟ وہ بڑی معصومیت سے بولی، مجھے کیا پتا، شاید خود ہی چل کے آ گئی ہوں گی۔ میں نے اینٹ اٹھائی تو فوراً سے دوڑ لگا گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ کھیتوں کے کنارے کنارے دوڑ رہی تھی اور پیچھے مڑ مڑ کے کہہ رہی تھی، پکڑو پکڑو بیرسٹر فیضان، آج تو پکڑ کے دکھاؤ۔ اور اس وقت مجھے صرف ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اگر آج یہ میرے ہاتھ لگ گئی تو زندگی بھر مجھے چھیڑنے سے پہلے 10 بار سوچے گی۔ مگر وہ کمبخت ایسے ہرنی کی طرح بھاگ رہی تھی کہ میرے ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ پگڈنڈی پہ بڑی مہارت سے بھاگ رہی تھی، مگر میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پایا، اس لیے میں دائیں جانب والی کھیت میں گر گیا۔ گیلی مٹی سے میرا صاف یونیفارم خراب ہو گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری جان اس بلا سے اتنی جلدی چھوٹ جائے گی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں اسکول سے واپس آیا تو گھر کے باہر بڑی سی موٹر گاڑی کھڑی تھی۔ ہمارے گاؤں میں اس زمانے میں موٹر گاڑی بڑی چیز سمجھی جاتی تھی۔ میں نے بستہ اتارا اور اندر گیا تو دیکھا کہ اماں کے سامنے میرے ماموں بیٹھے تھے۔ وہ شہر میں رہتے تھے، اس لیے سال میں 1 آدھ بار ہی گاؤں آتے تھے۔ السلام علیکم ماموں، میں نے بھاگ کے ان سے مصافحہ کیا۔ وعلیکم السلام میرے شیر، انہوں نے مجھے سینے سے لگایا۔ سنا ہے پڑھائی میں بڑا تیز ہے ہمارا فیضان۔ میں سینہ تان کے کھڑا ہو گیا۔ جی ماموں، میں پوری جماعت میں پہلے 3 نمبروں میں آتا ہوں۔ انہوں نے ہنس کے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ شاباش۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ اتنے میں ماموں اماں کی طرف متوجہ ہوئے۔ باجی ایک بات کہوں؟ ہاں بھائی کہو۔ فیضان اب بڑا ہو رہا ہے، گاؤں کے اسکول میں جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، آگے کی پڑھائی شہر میں زیادہ اچھی ہوگی۔ اماں خاموشی سے ان کی بات سنتی رہیں۔ ماموں نے دوبارہ سے کہا، میری تو ویسے بھی کوئی اولاد نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ فیضان میرے ساتھ شہر چلا جائے، اچھے اسکول میں داخل کرواؤں گا، اچھی تعلیم ملے گی، آگے جا کے بڑا آدمی بنے گا۔ اماں نے میری طرف دیکھا، شاید وہ مجھے خود سے دور بھی نہیں کرنا چاہتی تھیں، مگر میری پڑھائی بھی ان کے لیے بہت اہم تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے آہستہ سے کہا،
اگر میرے بیٹے کا مستقبل بہتر ہوگا تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ سنتے ہی میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ سچ ماموں، میں شہر جاؤں گا، میں وہاں آپ کے بڑے سے گھر میں رہوں گا۔ میرے لیے یہ کوئی حسین خواب جیسا تھا۔ ہاں میرے شیر، اگر تم چلنا چاہو تو میں ابھی چلتا ہوں۔ میری بات پہ سب ہنس پڑے تھے۔ اگلے 2 دن میرے کپڑے، کتابیں اور ضروری سامان جمع کرنے میں گزر گئے۔ میں ہر آنے جانے والے کو یہی بتاتا پھرتا تھا کہ میں اب شہر جا رہا ہوں۔ دل ہی دل میں مجھے ایک اور خوشی بھی تھی کہ چلو اب اس چورنی کلثوم سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ وہ ان 2 دنوں میں غیر معمولی طور پہ خاموش تھی۔ نہ میرے بستے میں اینٹیں ڈالیں، نہ کتابیں چھپائیں، نہ کوئی شرارت کی۔ مجھے عجیب بھی لگ رہا تھا۔ آخر آج وہ صبح آ ہی گئی جب مجھے ماموں کے ساتھ روانہ ہونا تھا۔ میں نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور صحن میں آ گیا۔ اماں بار بار مجھے سینے سے لگا رہی تھیں، کبھی میرے بال ٹھیک کرتیں، کبھی کپڑے۔ دادی بھی دعائیں دے رہی تھیں، کیونکہ میرے دونوں بڑے بھائی ابا کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ صرف ایک مجھے پڑھائی کا شوق تھا۔ میں خوش تھا، میں بہت خوش تھا۔ اتنے میں میری نظر کلثوم پہ پڑی۔ وہ صحن کے ایک کونے میں خاموش کھڑی تھی۔ آج نہ اس کے چہرے پہ شرارت تھی، نہ ہنسی۔ میں نے دل میں کہا آج شاید یہ کسی نئی شرارت کا سوچ رہی ہوگی۔ ماموں نے آواز دی، فیضان چلو بیٹا۔ میں نے بیگ کندھے پہ ڈالا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اتنے میں پیچھے سے آہستہ سی آواز آئی، فیضو۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، کلثوم وہیں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور آنسو بار بار پلکوں سے باہر آنے کو مچل رہے تھے۔ میں حیران رہ گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئی۔ تم سچ میں جا رہے ہو؟ ہاں، کیوں؟ اس نے نظریں جھکا لی۔ مجھے تم بہت یاد آؤ گے۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور پھر ہنس کے بولا، اوہ، میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ میری تم سے جان چھوٹ گئی۔ میری بات سن کے اس کے چہرے کا رنگ ایک دم ہی بدل گیا۔ آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ میں نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ اب جاؤ، اب کسی اور کے بستے میں اینٹیں ڈالا کرنا۔ وہ کچھ بھی نہ بولی، بس وہیں کھڑی مجھے دیکھتی رہی۔ گاڑی چل پڑی۔ میں نے ایک بار پیچھے مڑ کے دیکھا، کلثوم ابھی بھی دروازے پہ کھڑی تھی۔ ہوا میں اس کا دوپٹہ ہل رہا تھا اور وہ مسلسل ہماری جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھے جا رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد وہ بھی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ شہر میرے لیے کسی دوسری دنیا جیسا ہی تھا۔ اونچی اونچی عمارتیں، پکی سڑکیں، ہر وقت دوڑتی گاڑیاں، بڑے بڑے بازار اور ہر طرف شور۔ میں حیرت سے ہر چیز دیکھ رہا تھا۔ شروع میں تو مجھے راستے تک یاد نہیں ہوتے تھے۔ مجھے لگتا تھا میں اس بھیڑ میں کھو جاؤں گا۔ ماموں نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ ڈرو نہیں، آہستہ آہستہ سب سیکھ جاؤ گے۔ ان کا گھر بھی گاؤں کے گھر سے بالکل مختلف تھا۔ پکا مکان، الگ کمرے، بجلی ہر وقت موجود، نل کا گھمانے سے پانی آ جاتا تھا۔ میرے لیے یہ سب کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ ماموں اور ممانی نے مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں ان کا حقیقی بیٹا نہیں ہوں، کیونکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ مجھے اپنا ہی بیٹا سمجھتے تھے۔ ممانی صبح میرے لیے ناشتہ بناتیں، اسکول کا یونیفارم استری کرتیں اور شام کو میرے آنے کا انتظار کرتیں۔ ماموں ہر رات میرے ساتھ بیٹھ کے پڑھائی کرواتے۔ اگر میں کسی سوال پہ اٹک جاتا تو بڑی محبت سے سمجھاتے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، فیضان تمہیں بہت بڑا آدمی بننا ہے، اور میں پوری محنت سے پڑھنے لگا۔ شہر کے اسکول میں مقابلہ بہت سخت تھا، مگر مجھے پڑھنے کا شوق تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے وہاں بھی اپنی جگہ بنا لی۔ کچھ ہی مہینوں میں میری زبان بدلنے لگی، گاؤں والا لہجہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، لباس پہننے کا انداز بدل گیا، چلنے پھرنے کا طریقہ بدل گیا۔ میں نے کتابوں کے ساتھ ساتھ شہر کے رنگ ڈھنگ بھی سیکھنے شروع کر دیے۔ اب میں ہر چھوٹی بات پہ حیران نہیں ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا اصل مستقبل اسی شہر میں ہے۔ گاؤں، کچی گلیاں، مٹی کے گھر، کھیت اور کلثوم، سب کچھ جیسے آہستہ آہستہ میری یادوں کے کسی دھندلے کونے میں سمٹتے جا رہے تھے۔ پہلے میں ہر سال چھٹیوں میں گاؤں جاتا تھا، مگر پھر یہ وقفہ طویل ہونے لگا۔ میں کالج میں تھا جب ایک حادثے میں ماموں اور ممانی کا انتقال ہو گیا۔ میرے والدین آئے تو میں یوں رو رہا تھا جیسے میرے حقیقی والدین مر چکے ہوں۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میرے ماموں نے اپنا مکان میرے نام کر دیا تھا۔ میری رہائش اب وہیں تھی کیونکہ مجھے بیرسٹر بننا تھا، لیکن اب میری والدہ کی ایک عجیب سی ضد شروع ہو گئی کہ میں اس گھر میں اکیلا نہیں رہوں گا۔ میں نے کہہ دیا ہے نا فیضو، تم اب یہاں اکیلے نہیں رہو گے۔ پہلے تمہاری ممانی تھی، ماموں تھے، تمہارا کوئی خیال رکھنے والا تھا، اور مجھے شہر کے ماحول پہ کوئی خاص بھروسہ بھی نہیں ہے۔ امی کی باتیں سن کے میں ہتھے سے اکھڑ گیا۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ میں اپنی تعلیم ادھوری تو نہیں چھوڑ سکتا نا؟ آپ جانتی ہیں میرے خواب کتنے اونچے ہیں۔ میری والدہ کہنے لگی، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے، میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ اور پھر میرے ابا نے تو گویا مجھ پہ دھماکہ ہی کر دیا۔ کہنے لگے کہ اگر اس نے یہاں رہنا ہے، اپنی تعلیم بھی مکمل کرنی ہے تو ٹھیک ہے،
پھر یہ ہمارے ساتھ ابھی گاؤں جائے اور اپنی بیوی کلثوم کو یہاں لے کے آئے اپنے پاس. وہ یہاں رہے گی تو ہی یہ آگے تعلیم حاصل کر سکتا ہے اور شہر میں اپنے ماموں کے گھر پہ رہ سکتا ہے. میں کیسے اس آفت کی پڑیا کو اپنے سر کا تاج بنا لیتا؟ ہرگز بھی نہیں. بابا میں ابھی اس طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا. میں نے صاف انکار کر دیا. بابا کہنے لگے تو پھر ٹھیک ہے، پھر واپس ہمارے ساتھ چلو، گھر کو تالا لگا دیتے ہیں. جیسے تمہارے بڑے دونوں بھائی تھے ویسے تم بھی کام کر کے اپنا گھر چلا لینا. وہ بھی بیوی بچوں کو پال رہے ہیں، تم بھی پال لینا. ہم کب تک تمہاری بیوی کی ذمہ داری سنبھالیں گے؟ کلثوم سے میری شادی آپ نے کی تھی، تب میں بہت چھوٹا تھا. میرے بڑے بھائیوں کی شادی اتنی چھوٹی عمر میں نہیں ہوئی جتنی چھوٹی عمر میں آپ نے میری کر دی تھی. میری ماں کا تو میری بات سن کے ایک رنگ آ کے گزرا. میرے والد نے میری ماں کو غصے سے دیکھا. سن رہی ہو اپنے بیٹے کی باتیں؟ میں اسی لیے اس بات کے خلاف تھا کہ یہ شہر میں آئے، پر اس کی اور تمہاری ضد کے آگے میں چپ ہو گیا تھا. یہ تو کلثوم کو اپنی بیوی ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کوئی تعلیم حاصل آگے نہیں کرے گا، یہ ہمارے ساتھ گاؤں جائے گا. میرے باپ نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا تو میرے تو ہوش اڑ گئے. نہیں بابا، میں آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میں نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا ہے، لیکن ابھی میں شادی جیسی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. میں نے بس یہ کہا ہے. میں نے جلدی سے اپنی بات کی تصحیح کی، ورنہ میرا تو بوریا بستر اٹھنے میں زیادہ وقت نہ لگتا. اور مجھے تو گاؤں کی زندگی کوئی خاص پسند نہیں تھی. مجبوراً مجھے اپنے والدین کے ساتھ گاؤں جانا پڑا، کیونکہ اس آفت کی پڑیا کو رخصت کروا کے مجھے واپس یہاں لے کے آنا تھا. ماموں ممانی کی حادثاتی موت نے میری زندگی کو دوبارہ سے بدل دیا تھا. بڑی سادگی سے رخصتی کا پروگرام بنایا گیا. میں پورے 7 سال کے بعد گاؤں آیا تھا. ابھی تو میں نے 12ویں جماعت کے پرچے دیے ہی تھے. مجھے یونیورسٹی میں جانا تھا، اپنی تعلیم مکمل کرنی تھی. بھلا یہ بھی کوئی عمر ہوتی ہے شادی کی؟ نہیں ہوتی نا. اور ایک سچ اور یہ تھا کہ میری توجہ ہمیشہ پڑھائی کی طرف ہی رہی تھی. لڑکیوں کی طرف میری کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اور نہ ہی میں شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے کبھی اس بارے میں سوچنا ضروری نہیں سمجھا تھا. یوں تو مجھے کلثوم کو دیکھنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اور اماں بھی اسے پردہ ہی کروا رہی تھیں. رخصتی کی تیاریاں ہو گئیں. چھوٹے سے گھر کے صحن میں ہی کھانے کا انتظام کر دیا گیا. میں بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا کہ کہیں میری بس نہ چھوٹ جائے، کیونکہ ماموں کی گاڑی ابھی تک ان کے بنگلے میں کھڑی تھی. امی ابا مجھے بس میں گاؤں لے کے آئے تھے، اور واپس بھی مجھے بس میں ہی جانا تھا. سب مہمان آئے، مبارکباد دی، کھانا کھایا، اور پھر بڑی سی چادر اوڑھے وہ مصیبت کی پرکالا کو میرے ساتھ رخصت کر دیا گیا. بس اسٹاپ تک تو ٹانگوں میں سفر کیا. رو تو وہ ایسے رہی تھی جیسے پتہ نہیں کس سے بچھڑی ہو، گھنی میسنی کہیں کی. بس میں وہ میرے برابر والی کرسی پہ بیٹھ گئی. 7 گھنٹے کا راستہ تھا، اور میں بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا کہ جلدی سے یہ سفر تمام ہو. میں سوچ چکا تھا کہ مجھے کلثوم کو کیا کیا باتیں کہنی ہیں. میں ابھی بالکل بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ شادی جیسا رشتہ نبھاتا. گھر پہنچتے پہنچتے میں تھکن سے چور ہو چکا تھا، اور ویسے بھی ماموں اور ممانی نے میری پرورش بڑے ناز نخروں سے کی تھی. شہر پہنچ کے میں نے رکشہ کروایا، گھر پہنچا، نہا دھو کے اپنے کمرے میں سو گیا. کلثوم کہاں تھی کہاں نہیں تھی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی. زبردستی سر پہ ڈالی گئی مصیبت کو میں بھلا کیوں اہمیت دیتا. اپنی نیند پوری کر کے میں رات کو جاگا. بھوک بھی لگ رہی تھی. جب اپنے کمرے سے باہر آیا تو کھانے کی خوشبو سے میری بھوک اور چمک اٹھی. ماموں کے گھر میں ایک ملازمہ تھی جو صبح کو ہوتی تھی اور شام تک کام کر کے وہ چلی جاتی تھی. مجھے لگا کہ شاید کھانا اسی نے بنایا ہوگا. جیسے ہی میں باورچی خانے میں گیا تو لمبے گیلے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. کپڑوں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ملازمہ ہرگز نہیں ہے، وہ تو عمر رسیدہ قسم کی تھی. میرے ماتھے پہ بل پڑے. اے سنو، میرے پکارنے پہ اس نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، اور کچھ لمحے کے لیے میں اپنی جگہ کھڑے کا کھڑا رہ گیا. 7 سالوں نے اچھا خاصا اسے نکھار کے رکھ دیا تھا، لیکن پھر اس کے بچپن کی بدتمیزیاں مجھے یاد آنے لگی. مجھے بلایا ہے تم نے؟ وہی بے تکلفی جو مجھے اس کے منہ سے زہر لگتی تھی. میں نے کہا کیا پکا رہی ہو تم؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے. کہنے لگی پلاؤ. میں نے کہا کتنا وقت لگے گا؟ کچھ دیر بعد بولی بس 15 منٹ. اس سے پہلے کہ میں باورچی خانے سے باہر نکلتا، فیضو یہ ذرا برتن ٹیبل پہ تو لگا دو. مجھے اس نے یوں حکم دیا جیسے میں اس کے باپ کا ملازم ہوں. میں نے غصے سے کہا یہ میرا کام نہیں ہے. تو اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے وہ میری طرف پلٹ کے بولی تمہارے لیے کھانا بنانا بھی میرا کام نہیں ہے. اگر میں نہ پکاتی تو اچھا ہو جاتا، بازار کا کھانا لانا پڑتا تمہیں، اور برتن تو تب بھی تم ہی لگاتے. جاؤ جا کے برتن لگاؤ. مجھے غصہ تو بہت آیا. بہرحال میں نے پلیٹیں نکالی اور باہر جا کے ٹیبل پہ رکھ دیں. فریج میں سے پانی کی بوتل نکال کے وہ رکھی، گلاس رکھے. جب ہاتھ دھو کے آیا تب تک وہ گرما گرم پلاؤ ٹیبل پہ رکھ کے کھانا بھی شروع ہو چکی تھی. کھانا کھانے کے دوران ہی میں نے اسے دیکھا. اپنے کھانے میں بے حد مگن تھی، ہاتھ سے چاول کھا رہی تھی. بات میں نے ہی شروع کی. یہ گاؤں نہیں ہے، یہ شہر ہے. یہاں کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا،
کچھ الگ ہوتا ہے، کھانے پینے کا طریقہ بھی مختلف ہے۔ اسے ہاتھ سے چاول کھاتے دیکھ کے میں نے جان بوجھ کے یہ کہا تھا۔ کلثوم نے میری طرف حیرت سے دیکھا۔ کیوں؟ شہر کے لوگ کیا ناک سے کھانا کھاتے ہیں؟ لیکن تم تو میرے سامنے منہ سے ہی کھانا کھا رہے ہو۔ اگر تم شہر میں رہنا چاہتی ہو تو شہر کے طور طریقے اپناؤ، اور یہ اپنی زبان کی تیزی میرے سامنے نہ دکھاؤ تو زیادہ بہتر ہے۔ میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا، اور یہ تم کہہ کے مجھ سے مخاطب مت ہوا کرو۔ میری بات پہ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اور چمچ سے کھانا کھانا سیکھو اگر میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو۔ میں تقریباً کھانا کھا چکا تھا، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اور بات سنو، یہاں آس پاس کے گھروں میں کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ کہنے لگی تو اگر کوئی پوچھے تو کیا کہوں؟ میں نے کہا میری بلا سے جو تمہارا دل چاہے کہہ دینا۔ میں نے تو جیسے بات ہی ختم کر دی۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنی رائٹنگ ٹیبل پہ بیٹھ کے میں نے اپنی ساری کتابوں کو درست کیا۔ ویسے بھی چند ہی دن میں رزلٹ آنے والا تھا اور پھر میرا داخلہ یونیورسٹی میں ہو جاتا۔ کچھ ہی دیر کے بعد کلثوم میرے ہی کمرے میں آ گئی۔ میرے ماتھے پہ بل پڑے۔ اس گھر میں اور بھی بہت سے کمرے خالی ہیں، تم کسی اور کمرے میں سو سکتی ہو۔ میں تم سے ایسا ابھی کوئی بھی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا۔ میرے صاف جواب پہ اس نے بیڈ اور تکیہ درست کیا اور لیٹ گئی، جیسے میری کسی بات کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ تمہیں آواز نہیں آ رہی میری؟ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے اکیلے کمرے میں ڈر لگتا ہے۔ وہاں پہ بھی میں خالہ کے ساتھ سوتی تھی، اب یہاں پہ خالہ تو ہے نہیں، تو خالہ کے بیٹے کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا نا۔ وہ میری سگی خالہ کی بیٹی نہیں تھی، میری والدہ کی خالہ زاد بہن کی بیٹی تھی۔ سکینہ خالہ سے اماں کی خاصی دوستی تھی، جس کے نتیجے میں یہ مصیبت میرے گلے میں پڑی تھی۔ تمہیں اپنی خالہ سے اتنا ہی پیار تھا تو وہیں رہ جاتی نا، یہاں شہر میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے چڑ کے کہا تھا۔ کہنے لگی میں نے تو بہت کہا تھا کہ میں نے نہیں جانا شہر۔ ہاں لیکن خالہ کہنے لگیں کہ مجھے اپنے بیٹے پہ اعتبار نہیں ہے، اس سے پہلے کہ باہر منہ مارتا پھرے اس کی بیوی کا وہاں رہنا بہت ضروری ہے۔ اب جب آپ کی ماں کو ہی آپ پہ بھروسہ نہیں تو مجھے تو خیال رکھنا پڑے گا نا۔ کیا خبر میں کسی دوسرے کمرے میں سو جاؤں اور آپ یہاں کسی اور لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے پھرو۔ اس کی باتیں میرے اندر آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ میں کہتا ہوں زبان سنبھال کے بات کرو۔ مجھے اماں پہ بھی غصہ آیا، کیا انہیں مجھ پہ ذرا بھی بھروسہ نہیں تھا جو اس چڑیل کو میرے پلے باندھ دیا؟ میں نے کہا تم اس کمرے میں نہیں رہ سکتی، اگر تم یہاں رہو گی تو میں پھر اس کمرے سے چلا جاؤں گا۔ دیکھیں میں کوئی ٹھرکی قسم کی لڑکی نہیں ہوں، مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور ویسے بھی میری عمر ہی کیا ہے، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ آپ چپ چاپ اپنی جگہ پہ سو سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کو اپنی نیت پہ شک ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پائیں گے تو پھر آپ دوسرے کمرے میں جا سکتے ہیں، لیکن میری وجہ سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس نے تو جیسے مجھے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا تھا کہ میں ایک کمرے میں اس کے ساتھ رہوں گا تو اس کے ساتھ کچھ بھی کر بیٹھوں گا۔ شاید آئینے میں اپنی شکل نہیں دیکھی تھی اس نے۔ پھر میں نے سوچا کہ شکل صورت تو اچھی ہی ہے، لیکن پھر ایسی بیوی کا کیا کرنا جو صرف شکل صورت کی اچھی ہو؟ ہے تو جاہل گنوار نا۔ میں نے تکیہ پکڑا، کونے کی طرف رکھا اور بیڈ کے بالکل کنارے پہ جا کے لیٹ گیا۔ یوں بھی مجھے اپنے کمرے میں ہی سونے کی اور اٹھنے بیٹھنے کی عادت تھی، میں بھلا کیوں اس کی خاطر اپنا کمرہ قربان کرتا؟ اور پھر بات میری انا پہ بھی آئی تھی۔ میں اسے ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ایک کمرے میں اس لڑکی کے ساتھ ایک بیڈ پہ سو کے بھی مجھے کچھ نہیں ہوگا، میرے جذبات ٹھنڈے ہی رہیں گے۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس لڑکی کو رات کو کشتی لڑنے کی عادت ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے بڑی زور سے اپنی ٹانگ میرے اوپر رکھی، پھر بڑی زور کا ہاتھ اس کا میرے رخسار پہ پڑا، میرے 14 طبق روشن ہو کے رہ گئے۔ میں نے اس کی ٹانگ پیچھے کی، اس کا ہاتھ بھی پیچھے کیا، مگر مجال ہے کہ وہ ذرا سی بھی کھسکی ہو یا اس کی کوئی نیند ٹوٹی ہو۔ اسے میں نے اپنے آپ سے گھسیٹ کے دور کیا، پھر کروٹ بدل کے لیٹ گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر سے اس کی ٹانگ اور ہاتھ میرے اوپر تھا۔ کیا مصیبت ہے یہ لڑکی، پیچھے ہٹو۔ بہرحال شاید اس نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ اس نے میری رات برباد کرنی ہے، اور اس نے بھرپور کوشش بھی کی، کبھی سر پہ، کبھی میرے سینے پہ، کبھی ٹانگیں میرے اوپر۔ پوری رات میں اسے پیچھے کرتا رہا اور پوری رات وہ میرے ساتھ چپکنے کی بھرپور کوشش کرتی رہی۔ صبح کی اذانیں سن کے میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ گھوڑے گدھے بیچ کے سو رہی ہے۔ میں نے تکیہ اٹھایا اور باہر لاؤنج کے صوفے پہ جا کے لیٹ گیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کی بدقسمتی آپ کی قسمت میں لکھی گئی ہو تو آپ چاہ کے بھی اسے ہٹا نہیں سکتے۔ مجھے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کام کرنے والی اماں گھر پہ آ چکی تھیں، اور وہ آفت کی پرکالہ بھی اٹھ کے باہر آ چکی تھی۔ میں نے خود ہی اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنے دوستوں میں چلا گیا، پورا دن وہیں گزار کے آیا۔ کچھ ہی دنوں میں میرا داخلہ یونیورسٹی میں ہو گیا۔ میں اپنی پڑھائی میں مصروف ہو چکا تھا۔ جب بھی میں یونیورسٹی سے گھر آتا تو اکثر کوئی نہ کوئی پڑوسن ہمارے گھر میں موجود ہوتی، اور کلثوم مجھ سے باتوں میں مصروف ہوتی۔ مجھے دیکھتے ہی اسے کہتی کہ مجھے کھانا دینا ہے، میں آپ سے شام میں ملوں گی۔
ایک بار میں شام کو گھر آیا تو وہ گھر پہ تھی ہی نہیں. کافی دیر میں انتظار کرتا رہا, تب جا کے وہ گھر آئی. مجھے دیکھ کے کہنے لگی, ارے آپ کو تو رات کو واپس آنا تھا نا, اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ میں نے کہا یہ میرا گھر ہے, میرا جب دل چاہے گا تب میں آؤں گا. تم کہاں تھی؟ کہنے لگی بس یہی گھر کے قریب میں جو پارک ہے نا وہاں چلی گئی تھی. میں نے سوچا کہ شہر میں بھی مجھے دل لگانے کے لیے لوگوں کی ضرورت تو ہے, اس لیے سوچا کہ آس پاس میں پڑوس سے تعلقات رکھنے چاہیے. بہرحال ایک دن میں گھر آیا تو دیکھا کہ وہ بڑی عجلت میں لگ رہی تھی. جلدی جلدی سے مجھے کھانا دیا اور پھر کمرے میں چلی گئی. جب میں کھانا کھا کے کمرے میں آیا تو دیکھا کہ وہ ایک فینسی جوڑا پہن کے جلدی جلدی میک اپ کرنے میں مصروف تھی. لمبے گھنے بال کھلے ہوئے تھے. مجھے دیکھ کے جلدی سے اس نے دوپٹہ خود پہ لپیٹ لیا اور پھر میک اپ کرنے لگی. میں نے کہا یہ اتنا میک اپ کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی وہ پڑوس میں شادی ہے نا تو مجھے بھی بلایا ہے. کھانا تو میں نے آپ کو دے دیا ہے, آپ کھانا کھا کے اچھے بچوں کی طرح سو جانا. صبح آپ کو یونیورسٹی بھی تو جانا ہے نا, ہو سکتا ہے میں دیر سے گھر آؤں. گھر کی چابی میں لے کے جا رہی ہوں, میرے آنے کی فکر مت کیجیے گا. آپ کو تو پتہ ہے شادیوں میں آج کل ایسا ہو جاتا ہے, دیر سویر ہو جاتی ہے. میک اپ وہ کر چکی تھی. اپنے بالوں کو برش کرتے ہوئے ساری باتیں کر کے اس نے دوپٹہ اپنے کندھے پہ رکھا. اپنی چیزیں لے کے جیسے ہی باہر جانے لگی میں نے اسے بازو سے پکڑ لیا. ایسے جاؤ گی تم شادی میں اس ہولیے میں؟ بلا شبہ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی. اپنے کپڑے دیکھنے لگی. کیا ہوا, اچھے نہیں لگ رہے؟ کپڑے تو دیسی ٹائپ کے ہی ہیں نا میرے پاس, لیکن اتنی جلدی میں وقت نہیں ملا, ورنہ آپ سے ضرور شاپنگ کا کہتی. ابھی تک اس کا ہاتھ میرے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں تھا. ارے بھائی ہاتھ چھوڑو میرا, دیر ہو رہی ہے. اپنے بال باندھو, ایسے نہیں جاؤ گی تم. میری بات پہ کہنے لگی, ہاں اللہ, میں نے آپ کو بتایا تو ہے شادی پہ جانا ہے, کسی درس پہ تھوڑی جانا ہے. اپنے بازو کو میرے ہاتھ کی گرفت سے اس نے آزاد کروایا اور یہ جا وہ جا. پہلی بار ایسا ہوا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. بار بار میری نظر کمرے پہ لگے وال کلاک پہ اٹھ رہی تھی. رات کے 12 بج گئے تھے اور وہ ابھی تک نہیں آئی تھی. کبھی میں لیٹ جاتا, کبھی بیٹھ جاتا, کبھی کمرے کے چکر کاٹنے لگتا, اور ایسا میرے ساتھ پہلی بار ہوا تھا. رات کے 1 بجے وہ آئی, گانا گنگنا رہی تھی اور اپنی جیولری اتار رہی تھی. میں نے کہا وقت دیکھا ہے تم نے؟ کہنے لگی ہاں تو میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اچھے بچوں کی طرح جلدی سو جائیے گا. شادی کا معاملہ تھا, دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے, اور چابی میں لے کے گئی تھی. پھر آپ کو کیا فرق پڑتا تھا؟ کون سا آپ میرے لیے دروازہ کھولنے کے انتظار میں بیٹھے تھے؟ پتہ نہیں کیوں لیکن اس پہ سے میری نظریں ہٹنے کو تیار نہیں تھیں. کمبخت بہت پیاری لگ رہی تھی. اپنی جیولری اتار کے الماری سے اپنا سادہ سا لباس نکال کے وہ واش روم میں چلی گئی. شاور لے کے باہر آئی. چہرہ دھل چکا تھا لیکن پھیلا ہوا کاجل, گیلے بال اسے مزید حسین بنا رہے تھے. آج نہ نظروں پہ میرا اختیار تھا اور نہ ہی دھڑکتے دل پہ. بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کیا اور تکیہ درست کر کے لیٹ گیا. اس بار میری دلی خواہش تھی کہ اس کا ہاتھ مجھ پہ ہو اور وہ میرے سینے پہ سر رکھ لے. پتہ نہیں کیوں ایسے دل چاہ رہا تھا, لیکن اس بار وہ جہاں سوئی وہیں سے اٹھی اور میں پوری رات سو نہیں پایا. اگلے روز چھٹی تھی اور اکثر چھٹی والا دن میں پورا اپنے دوستوں کے ساتھ ہی گزارتا تھا, لیکن آج کا دن میں گھر پہ ہی رہا. تبھی کچھ خواتین گھر پہ آئیں. کلثوم نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا. وہ چائے بنانے چلی گئی. وہ دونوں خواتین ڈرائنگ روم سے اٹھ کے لاؤنج میں آ گئیں جہاں میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا. انہیں دیکھ کے میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا. وہ میرے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئیں. کہنے لگی ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ان دونوں کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے. میں نے کہا جی فرمائیے خاتون, کیا کہنا ہے آپ کو؟ کہنے لگی ہمیں آپ کی بہن کلثوم بہت پسند ہے اپنے بیٹے کے لیے. یہ سن کے میرے اندر تو گویا آگ لگی. کیا جی جی؟ میں حلق کے بل چلایا. خاتون کہنے لگی کیا ہو گیا؟ ارے بھائی میرا بیٹا بہت اچھی نوکری پہ فائز ہے, آپ کی بہن میرے بیٹے کے ساتھ بہت خوش رہے گی, چاند سورج کی جوڑی لگے گی دونوں کی. تبھی کلثوم چائے اور لوازمات کی ٹرے لیتے ہوئے شرماتے ہوئے یوں آئی کہ میرے رہے سہے اوسان بھی ختم ہونے لگے. مجھے کلثوم پہ اس وقت اتنا غصہ آیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں اٹھ کے فوراً سے کھڑا ہو گیا. یہ چائے لے کے اندر جاؤ, میں نے بڑے غصے سے کہا, اور وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی, اور وہ دونوں خواتین بھی. میں نے ان دونوں سے کہا کھڑی ہوں آپ یہاں سے, یہ لڑکی میری بہن نہیں ہے, میری بیوی ہے. یہ سن کے وہ دونوں ہکا بکا ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگی. کہنے لگی ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے, آپ دونوں کی تو شکل بہت ملتی ہے, شکل سے تو آپ بہن بھائی لگتے ہو, اور پھر کل ہی تو کہا تھا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی. کیوں کلثوم؟ وہ کہنے لگی وہ میرے شوہر نے منع کیا تھا کہ کسی کو یہ مت بتانا کہ ہم شادی شدہ ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میری اس بات کو اس طرح بھی استعمال کر سکتی ہے. میں نے کہا آپ دونوں یہاں سے جا سکتی ہیں. وہ دونوں خواتین منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں, اور کلثوم بڑے آرام سے صوفے پہ بیٹھ کے چائے پینے لگی, ساتھ میں کباب کھا رہی تھی, اور میں غصے کے مارے کھولتا ہوا گہرے گہرے سانس لے کے اسے دیکھ رہا تھا.
میں نے کہا تم جانتی تھی کہ یہ خواتین یہاں کیوں آئی تھیں؟ کہنے لگی مجھے کیا پتہ، ہاں شادی پہ بار بار ایک نوجوان سے میرا تعارف کروا رہی تھیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت ہے، ویسے لڑکا تو واقعی ہینڈسم تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پھر میری طرف دیکھا۔ ہائے ری قسمت، میں نے کہا تو تم بتا نہیں سکتی تھی کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے اور میں تمہارا شوہر ہوں؟ کہنے لگی تو آپ نے خود ہی تو منع کیا تھا کہ کسی کو بھی مت بتانا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور پھر میں اپنے سرتاج کی بات سے کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ اور خالہ نے بھی کہا تھا کہ اپنے شوہر کی کوئی بھی بات رد مت کرنا۔ چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے ساتھ ساتھ وہ کباب بھی کھا رہی تھی۔ میں نے کہا اور جو کل میں نے تم سے کہا تھا کہ بال باندھ کے جاؤ، تب تمہیں اماں کی بات یاد نہیں آئی تھی؟ اور خبردار جو اب تم نے محلے میں خواتین سے زیادہ مراسم بڑھانے کی کوشش کی، اور اب اگر کوئی بھی پوچھے تو بتا دینا کہ تم میری بیوی ہو۔ کہنے لگی سوچ لیں فیضان صاحب، کل کو یہ کہنے سے آپ کی شان میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ گاؤں کی جاہل گنوار بیوی کا تعارف کرواتے ہوئے بیرسٹر فیضان کی شان میں فرق تو نہیں آ جائے گا؟ اب یہ تو مجھے بھی ماننا پڑ گیا تھا کہ لڑکی بہت چالاک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہے، اور سب سے بڑی بات اپنا رشتہ منوانا جانتی ہے۔ رات کو کافی دیر میں اس کے کمرے میں آنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن آج وہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی تھی، آج تو مجھے شدت سے اس کا انتظار تھا۔ میں اپنے آرام دہ لباس پہ پرفیوم چھڑک چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کمرے میں آئی، مجھے جاگتا دیکھ کے کچھ گھبرائی کیونکہ رات کے 12 بج رہے تھے۔ سوئے نہیں آپ؟ میں اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ نہیں، کیونکہ آج مجھے تمہاری نیند اڑانی ہے۔ میری بات پہ ہنسنے لگی۔ وہ تو میں آپ کی کب کی اڑا چکی اور آپ کو ابھی یاد آ رہا ہے؟ میں نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور اپنے حصار میں لے کے اسے بھینچ لیا۔ صبح کا بھولا اگر شام کو واپس لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ میری بات پہ کہنے لگی ہاں اسے فیضو کہتے ہیں۔ وہ شاید کبھی بھی باز نہیں آ سکتی تھی۔ اس کا منہ بند کروانے کا میرے پاس بس ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہر بات بتانے والی تھوڑی ہوتی ہے، کچھ کام کر کے دکھانے والے ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟